أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله صدق رسوله النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ ابھی کچھ لمحے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 6 تلاوت کی، جس کا مفہوم یہ ہے: اے ایمان والو، اگر کوئی شریر آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لائے، مفہوم جس میں کسی کی شکایت ہو، تو بغیر تحقیق کے اس پر عمل نہ کرو۔ اگر عمل کرنا مقصود ہو تو خوب تحقیق کر لیا کرو، کبھی کسی قوم کو نادانی سے کوئی ضرر نہ پہنچا دو، پھر اپنے کیے پر پچھتانا نہ پڑے۔ مفہوم آپ کے سامنے میں نے رکھا، تشریح یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی خبر آتی ہے کہیں سے، کوئی فاسق یا کوئی شریر یا کوئی بھی خبر آپ کے پاس کہیں سے آتی ہے، اگر آپ اس پر عمل کرنا چاہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ خوب تحقیق، فتبینوا، خوب تحقیق کرو۔ کیوں؟ اگر تحقیق نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ کسی قوم پر آپ نادانی سے کوئی ضرر پہنچا دیتے ہیں، پھر بعد میں آپ کو اپنے کیے ہوئے پر پچھتاوا ہوتا ہے۔ اور یہ آیت میں کہتا ہوں موجودہ دور پر بالکل صادق آ رہی ہے۔ بالکل آپ کے سامنے، آپ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں چلے جائیں، سوشل میڈیا لے لیں، اپنے معاملات لے لیں، عبادات لے لیں، یا دین کی کوئی بات میں لے لیں، ہر جگہ یہ آیت ہر معاملے میں فٹ آ رہی ہے، مطلب صادق آ رہی ہے۔ اب دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ آج کل جو ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے، کیا ہوتا ہے؟ ایک ویڈیو کلپ آتی ہے، اس پہ کسی نے لکھا ہوتا ہے کہ یہ ہو گیا، ریڈی والے سے اس نے کیلے لے لی، اب جیسے کیلے والی چل رہی ہے، یا اور مختلف لیڈرز کے حوالے سے ہوتی ہے ویڈیو، یا کسی سیاسی جماعت کے حوالے سے ہوتی ہے، یا کسی مذہبی رہنما کے حوالے سے ہوتی ہے، کسی مذہبی جماعت کے بڑے عالم کے حوالے سے ہوتی ہے، تو ہم بنا تحقیق کے، بنا سوچے سمجھے اسے اسٹیٹس پہ اسے شیئر کرتے ہیں، اسے فیس بک پہ، اسے اپنی ٹائم لائن پہ ہر جگہ پوسٹ کیے جاتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں، اور ساتھ لعنتیں دے رہے ہوتے ہیں، ساتھ اس کو لعن تان الگ، کمنٹ میں جا کے گالیاں الگ۔ امت مسلمہ کس دور پر ہے؟ یہ چیزیں آج بالکل صادق آ رہی ہیں۔ جب بھی آپ کے پاس کوئی خبر پہنچے، جس ذرائع سے بھی پہنچے، سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کی تحقیق کرنی ہے۔ اب آپ جیسے میں نے بھی سوشل میڈیا پہ بھی عمران خان صاحب کی ایک ویڈیو چل رہی ہے ختم نبوت کی، پرانی ہے ابھی بھی چل رہی ہے، یہ مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ یہ ہمارے سامنے کی ہے، میں ان کی حمایت نہیں کر رہا، نہ میں ان کی پارٹی کا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جب بات کر لو یار آپ تو اس کی حمایت کرو، میں حمایت نہیں کر رہا، میں نہ اس شخص کی حمایت کر رہا ہوں نہ میں اس کی پارٹی کا ہوں، میں سیدھی آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آج کل جو مثال کے طور پر ایک ویڈیو آئی ہوئی ہے عمران خان صاحب کی، کہ اس میں جو ہے وہ ختم نبوت کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ وہ آخری نبی ہیں تو میں اسے مسلمان نہ مانوں، مطلب وہ ایک بات کر رہے ہیں، اس کو کٹ کر کے بس ویڈیو کر دی پاؤس اور اپلوڈ کر دی، شیئر کر دی۔ اب لوگ جو ہیں، ایک تو کیا ہوتا ہے نا، ایک دوسری جماعت کا جب انسان ہوتا ہے یا مخالفین جماعت میں سے ہوتے ہیں، ایک تو ہماری امت میں جذبات بہت ہیں، جذبات بہت زیادہ ہیں، ان جذبات کو کبھی کبھی قابو رکھنا، کیا کہہ رہا ہوں، قابو رکھنا پڑتا ہے۔ جذبات میں جب انسان آتا ہے تو بہت کچھ کر جاتا ہے، اعتدال کو بھی توڑ دیتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ انہی جذبات میں، اسی عداوت میں، اسی یا مخالفت میں، ہر کسی کی اپنی اختلاف رائے ہے، اب ٹھیک ہے، لیکن آپ پہلے ایک چیز کو جانیں، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ حق چھپائیں۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی یہ تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ حق چھپائیں، آپ حق بات اگر آپ کو معلوم ہوتی ہے تحقیق کے ساتھ، بالکل کنفرم خبر ہے کہ یہ حق ہے، تو آپ اسے ضرور آگے شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ یہ چیز آپ نے بتانا آپ کے اوپر اب فرض ہو گیا کہ یہ غلط ہے یا آپ دیکھ لیں، لیکن آپ اس پہ پہلے تصدیق کریں کہ یہ جو میں چیز آگے شیئر کر رہا ہوں، لوگوں کو بتا رہا ہوں، اس پر لعن طعن کر رہا ہوں، تہمت بازی کر رہا ہوں، غیبتوں کی محفلیں اس پر جم رہی ہیں، آخر اس کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں۔ اب سوشل میڈیا پہ کوئی تصویر وائرل ہو جاتی ہے، جیسے وہ ہمارے علماء مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے کوئی کہ وہ ہاتھ ملا رہے ہیں کسی خاتون سے، حالانکہ سوچ اب جو ہے جو دوسرے مخالفین ہوں گے، اب جو ہے وہ اس کو ایسا لے کے بھائی شیئر کریں گے، یہ دیکھیں مولانا نے ہاتھ ملایا، یہ وہ۔ اللہ کے بندو، آپ پہلے تحقیق کرو، شاید اڈوب سے اس کو ایڈیٹنگ کیا گیا اس پکچر کو، ممکن ہے۔ میں ہر پارٹی کے ہر شخص کو اس وقت مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ آپ کا جو اختلاف رائے اپنی جگہ، آپ چاہے مذہبی جماعت سے ہیں یا غیر مذہبی جماعت سے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی آپ کے اپوزٹ یعنی اپوزیشن جماعت کی طرف سے، مخالف جماعت سے کوئی چیز آتی ہے
کوئی آپ کو بتاتا ہے، کوئی آپ کو آگاہ کرتا ہے، تو آپ پہلے اس پہ جو ہے تحقیق کریں، اس کے حقائق جانیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسے میں عوام کے سامنے رکھوں یہ چیز غلط ہے تو اچھی چیز ہے، لیکن اس سے پہلے حقائق جان کر اسے شیئر کریں آگے، تاکہ آپ اس آیت کا مصداق نہ بنے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ پہلے اسے خوب تحقیق کیا کرو. فتبینوا امر کا صیغہ لا کے امر وجوب کے لیے آتا ہے، آپ پر واجب ہے آپ تحقیق کرو پھر اسے. اور اس طرح آج ہمارے چلیں یہ تو ہو گئی سیاست کے حوالے سے بات ہوئی، تو گھریلو معاملات میں جیسے ہوتا ہے، ساس نے ایک شوہر کے کان بھر دیے تھوڑے سے، ماں نے بیٹے کے کان بھر دیے، اب شوہر جناب جو ہیں بیوی پہ آگے ہوا بول دیا. ارے بھائی پہلے بات کی تحقیق کرو، پہلے بات کو جانو. آپ کی بیوی ہیں، آپ ان سے چلیں، آپ پہلے بات کو تو تحقیق کریں. اسی طرح کبھی بیویاں حضرات جو ہیں وہ جو ہے کوئی بات کر دیتی ہیں ساس کے حوالے سے. محبت تو محبت ہے، محبت تو بڑی شدت سے ہوتی ہے، پھر تو کوئی چیز قابل برداشت نہیں ہوتی، اور ہونی بھی چاہیے، اپنی زوجہ سے محبت ہونی چاہیے، میں اس پہ نہیں کہہ رہا. لیکن آپ جو ہیں ہر خبر کو پہلے اسے تحقیق کریں، اس کو جانیں، پھر اسے آگے شیئر، اس پر رد عمل کریں. اب یہاں آپ کا ایک دم رد عمل، ہم جذباتی ہیں، ہم میں نے پھر پہلے بھی کہا ہم میں جذبات ہیں. اسی جذبات میں آ کے ہم جو ہیں دھرنے بھی دے دیتے ہیں، اسی جذبات میں آ کے بالکل دین کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور اپنا ایک دین بنا دیتے ہیں. اسی جذبات میں آ کے ہمارے لیے دکانیں چلانا بھی جائز ہو جاتا ہے، ہمارے لیے لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچانا بھی جائز ہوتا ہے. یہی جذبات جو ہیں ہمیں اعتدال سے ہمیں باہر نکال کے پھینک دیتے ہیں. تو انسان کو ہمیشہ اعتدال میں رکھ کر ہر فیصلہ کرنا چاہیے. اب جب آپ کے پاس ان معاملات میں کوئی خبر آئی یا کسی نے دوست کے حوالے سے، اسی طرح کیا ہوتا ہے دو خاندانوں میں اسی طرح مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. ایک شخص ہوتا ہے نا، اس کا کام ہے یہاں سے سنی وہاں لگائی، وہاں سے سنی یہاں لگائی، 2-3 ساتھ مسئلہ لگا دیا. اب کیا ہوا، جس نے یہاں سے سنی اس نے اس پر بلیو کر لیا، جس نے وہاں سے سنی اس نے اس پر بلیو کر دیا، یقین کر لیا. معاملہ ہو گیا دونوں خاندان کی آپس میں کٹ آؤٹ، بالکل بائی کاٹ، قطع تعلق کی. اب یہ شخص تو بنا قاطع، تو وہ دونوں بنے لیکن ان کا سبب یہ بنا، لیکن غلطی آپ کی بھی ہے. آپ بعد میں یہ نہیں کہہ سکتے یار اس نے ہمیں اس طرح بتایا تھا، تو آپ کے پاس عقل نہیں تھی، آپ کے پاس قرآن نہیں تھا، قرآن کا حکم آپ کے پاس نہیں پہنچا تھا کہ آپ نے خبر کی تحقیق کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہیں پہنچی تھی لیس الخبر کالمعاینہ، کہ خبر دیکھے مطلب ہر آنکھ دیکھی خبر کا یقین کرو، مفہوم حدیث کا میں بیان کر رہا ہوں. تو یہ حدیث یہ قرآن آپ تک نہیں پہنچا تھا، آپ نے پہلے اس چیز کو جاننا تھا، پھر اس کے حوالے سے انفارمیشن. آپ کہیں گے یار بہت سے ذرائع آپ اس کو جان سکتے ہیں، اس کی حقیقت کو جان سکتے ہیں. تو مقصود یہ بتانا ہے اس کی وجہ سے 2 خاندانوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، میاں بیوی کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، ماں بیٹے کے درمیان دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں. انہی وجہ سے سبب کیا ہے، آپ بنا تحقیق کے بات پر عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی کہا، یہ سورۃ الحجرات میں سارے معاملات بیان کیے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی میں معاملات بیان کروں گا. اس آیت کا جو میں نے آپ کے سامنے ابھی جو مفہوم رکھا کہ کوئی بھی خبر، اور یہ آیت کا ایک پس منظر بھی ہے، یہ آیت پس منظر پہ نازل ہوئی. یہ اس کا پس منظر اس آیت کا یہ ہے کہ ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قاصد بنا کر بھیجا ایک بستی کی طرف، ایک قبیلے والوں کی طرف، کہ آپ جاؤ وہاں سے زکوٰۃ لے کر آؤ. اب یہ گئے وہاں، جب وہاں گئے انہیں پہلے شبہ تھا کہ ان کی پرانی دشمنی بھی تھی، تو دیکھا وہاں جو بستی والے تھے وہ تعظیماً استقبال کے لیے باہر آئے ہوئے تھے. یہ انہیں کوئی قتل کرنے کے لیے نہیں بلکہ تعظیم کے لیے کہ ہمارے پاس قاصد آ رہا ہے زکوٰۃ وصول کرنے. لیکن ان کو شبہ ہوا، کچھ شبہ. کیا ہوا بھائی، میں پھر بتانا چاہتا ہوں، شبہ ہوا، کیونکہ پرانی کوئی دشمنی تھی ان کی، تو وہ سمجھے کہ مجھے قتل کرنے آ رہے ہیں، تو وہیں سے پلٹ گئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گمان کے مطابق آ کے بیان کیا کہ وہ لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، میرے قتل کے در پہ ہوئے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا اور ہدایت فرمائی کہ خوب تحقیق کریں، اس کے بعد کوئی قدم اٹھائیں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستی سے باہر رات کو پہنچ کر وہاں قیام کیا، وہاں جاسوس بھجوائے، وہاں پہلے بات کی تحقیق کی، سب کچھ کیا، اس کے بعد آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا یہ ہوا تو اسی طرح تھا. اب دیکھو انہیں شبہ ہوا، انہوں نے بیان کر دیا اس طرح کے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ بھائی تیار کرو جھوڑے، سامان تیار کرو جہاد کا اور لشکر لے جاؤ لڑو. نہیں، اس طرح نہیں کہا کہ پہلے تحقیق. اسی طرح جو بھی بات دین کے لحاظ سے، جیسے حدیثیں آ جاتی ہیں، قضاء عمری کی حدیث آ گئی، لوگ بلا جھجک شیئر کر رہے ہیں. اب دیکھو نبی اسلم پر جھوٹ باندھنا لازم آ رہا ہے، کتنی سخت وعید ہے اس پہ بھی. اور اس طرح
کوئی اور آپ کو کوئی بات ملے دین کے حوالے سے، آپ بلا تحقیق اسے آگے شیئر کرتے ہیں. حدیثوں کے معاملے میں تو یہ دار و مدار ہر چیز پر ہے. معاملات جہاں بھی آپ اسے پائیں تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ پہلے خبر کو جانیں. بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہر خبر پہ پہلے تحقیق کریں پھر اسے آگے پھیلائیں. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.